ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ میں جہاز پر کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سب کے سب وحشی صفت انسان تھے جو بڑے بڑے لکڑی کے بکس اور دوسری چیزیں اتار رہے تھے۔ کافی دیر تک یہی کام ہوتا رہا اور میں ایک مخصوص جگہ کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر میں واپس پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے عجیب سی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ وحشی صفت خلاصی ہاتھوں میں تلواریں لے کر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پریشان حال لوگوں کی ایک قطار باہر نکلی۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے، لیکن نہ جانے کون سے علاقے کے سفید اور خوبصورت لوگ تھے۔ ان کی تعداد بہت کافی تھی۔ میں رک کر دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یقیناً یہ قیدی تھے۔ گستارو کے الفاظ مجھے یاد آ گئے۔ وہ لوگ سارے کاروبار کرتے تھے جن میں انسانوں کی خرید و فروخت بھی شامل تھی۔ میں نے غور سے قیدیوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ مجھے نظر آ گیا جو میں تلاش کر رہا تھا۔ قیدی مردوں کے بعد عورتوں کی باری تھی۔ اور پروفیسر، میں نے بے بس اور لاچار حسن کے نظارے کیے۔ پھٹے ہوئے لباس، خشک چہرے اور ویران اجڑے بڑی ہی حسین لڑکیاں تھیں۔ بوسیدہ لباسوں سے ان کا حسن بے پناہ جھانک رہا تھا۔ بعض کے لباس تو اس قدر بوسیدہ تھے کہ وہ تقریباً برہنہ ہو گئی تھیں، لیکن ان کی نسوانیت بھی مصائب کے بوجھ تلے دم توڑ چکی تھی اور اب انہیں جسموں کی برہنگی کا احساس تک نہیں تھا۔ اور ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر اچانک میرے دل میں جذبہ ہمدردی جوش مارنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس دور کے وحشیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اب زیادہ تر تماشائی رہنا پسند کرتا تھا، لیکن ان انسانوں کے لیے جو آزاد تھے، ایسے مجبور انسانوں کی مدد کرنا جو اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے، غیر انسانی بات تھی۔ میرے ہونٹ بھینچ گئے۔ ان لوگوں کی مدد کے سلسلے میں گستارو کی دوستی بھی ٹھکرا سکتا تھا، لیکن جذباتی انداز میں سوچنا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں اس طرح ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ اگر میں گستارو سے کہوں کہ وہ انہیں آزاد کر دے تو وہ حیرت سے مجھے دیکھے گا۔ یہ بات تو اس کے بس میں بھی نہیں ہوگی، اور پھر ظاہر ہے وہ میری دوستی کے لیے اپنا کاروبار قربان نہیں کرے گا۔ نہیں، یہ مشکل ہے۔ اگر میں ان لوگوں کے لیے جنگ کروں تب بھی بے سود ہوگا۔ وہ چاہیں تو انہیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل غلط۔ کوئی گہری چال تاکہ یہ مظلوم انسان محفوظ بھی رہ سکیں۔ قیدیوں کی تعداد 200 کے قریب تھی۔ ان میں سے آدھے مرد تھے اور آدھی عورتیں، لیکن ان کی خرید و فروخت کہاں ہوگی؟ یہیں، اسی جگہ، یا انہیں کہیں اور لے جایا جائے گا؟ اس بارے میں بھی خاموشی سے معلوم کرنا پڑے گا۔ اور پھر قیدیوں کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے ایک بات سوچی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ ابھی تک گستارو پر میری غیر معمولی شخصیت کا اظہار نہیں ہوا۔ اس طرح وہ میرے بارے میں لا علم ہے، اور یہ عمدہ بات ہے۔ یہاں پہلی بار میں نے لکڑی سے بنا ہوا وہ عظیم الشان پنجرا دیکھا جو اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر ہے قیدی آتے رہتے ہوں گے اور ان کے قیام کے لیے اس سے عمدہ جگہ اور کوئی نہ ہوگی۔ پنجرے پر چھت موجود تھی، باقی چاروں طرف لکڑی کے موٹے موٹے ستون تھے جو صرف اس قدر جگہ رکھتے تھے کہ باہر سے اندر کے مناظر نظر آتے رہے اور کوئی قیدی ان کے درمیان سے نہ نکل سکے۔ دروازہ کھلا اور قیدیوں کو اندر دھکیل دیا گیا۔ پھر پنجرے کا دروازہ بند ہو گیا اور بہت سے مسلح آدمی ان کے گرد پھیل گئے۔ میں دور سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر میں ایک گہری سانس لے کر واپس چل پڑا۔ اپنی قیام گاہ تک پہنچتے پہنچتے میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں چالاکی سے یہ بات معلوم کروں گا کہ قیدی یہیں رکھے جائیں گے یا انہیں دوبارہ جہاز پر بار کر کے لے جایا جائے گا۔ اگر وہ جہاز پر بار کر کے لے جایا جائے گا تو پھر میں سیسارا کا ساتھی ہوں، ورنہ گستارو کی محبت مجھے کہیں نہ جانے دے گی۔ اور اس معلومات کے لیے مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی
جو سب کچھ جانتا ہو۔ چنانچہ میرے تجربے کار ذہن نے اس بارے میں بھی سوچ لیا تھا، اور پھر میں انتظار کرنے لگا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرا عزیز دوست گستارو قزاقوں کی شہنشاہ کی موجودگی میں مجھے فراموش نہ کر دے، لیکن جہاں تک گستارو کی بات تھی، بلا شبہ وہ برا ہونے کے باوجود بھلا آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے آدمی کے ذریعے مجھے اس کا پیغام ملا: عظیم سیسرا آ گیا ہے، آج اس کے اعزاز میں بڑی دعوت ہے جس میں مجھے شریک ہونا ہے۔ مجھے کس وقت آنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سورج چھپتے ہی، گستارو کے پیغام لانے والے نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ سورج چھپا تو میں تیار ہو کر گستارو کی قیامگاہ کی طرف چل پڑا۔ وہی سامان تھا، لیکن آج سب نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ عورتیں اور مرد شراب میں غرق تھے، بھنے ہوئے جانوروں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، پھلوں اور خشک میووں کے انبار لگے اور رنگ رلیاں جاری تھیں۔ میں بھی لوگوں کے ہجوم میں عام انداز میں شامل ہو گیا۔ چند لڑکیاں میرے گرد بھی آ گئی تھیں، وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں جو زیادہ تر میرے بارے میں تھیں۔ پھر گستارو اور سیسارا بہت سے لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی مؤدب ہو گیا۔ سیسارا بہت خوش تھا اور گستارو کے کندھے پر ہاتھ رکھے چل رہا تھا۔ اچھے اچھے قد آور اس کے سامنے بونے لگ رہے تھے۔ وہ باتیں کرتا اور ہنستا چلا آ رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بھاری آواز میں کہا: طویل عرصے کے بعد میں تم سے ملاقات کر کے خوش ہوا۔ اس دوران بہت کچھ ہوا جس کی رپورٹ گستارو دے گا۔ ہم آرام سے ہیں۔ یوحنا کی فوجیوں نے ہمارے تقریباً 200 آدمیوں کو قتل کیا۔ ہم نے یوحنا کے 1000 سے زیادہ آدمی مارے، 6 جہاز لوٹے اور بہت سی بستیوں سے غلام پکڑے۔ میں خوش ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ اور بڑی دعوت کی رنگ رلیاں مناؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست شور اٹھا۔ اب تو سیسارا کی اجازت تھی۔ ایک چشم گستارو بھی کھل اٹھا، اور وہ طوفان بے پناہ اٹھا کہ بس بہت سی لڑکیاں سیسارا گستارو پر لد گئیں۔ وہ دونوں کو شراب سے نہلا رہی تھیں اور دونوں بدمست تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایسے میں میری پوچھ گچھ کیا ہوگی، اور میرے خیال میں یہ عمدہ بات تھی۔ تب میں نے اپنے شکار کی تلاش میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ سب کھیل کھیل رہے تھے۔ میری نگاہ نے ایک حسینہ کو تاک لیا۔ لمبے بالوں، دراز قد اور سنہری آنکھوں والی اس حسینہ کی عمر 20-22 سے زیادہ نہ ہوگی۔ وہ ایک بٹیر ہاتھوں میں دبائے اسے ادھیڑ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہیں ادھر ادھر اٹھیں اور میں جلدی آگے بڑھ گیا۔ میں نے شراب کا ایک جار اٹھایا اور سینگ کے خالی پیمانے میں شراب انڈیل دی۔ حسینہ نے میری طرف دیکھا اور پھر اچنبے سے اس کے ہاتھ سے سینگ گر گیا۔ سنہرے بدن والے، اس کے منہ سے نکلا۔ حسینہ وقت۔ میں اس کی گردن پر جھکتے ہوئے کہا۔ یہ سب اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اسے یہ نعمت ہاتھ آنے کا گمان نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور میری گردن سے لپٹ گئی۔ پھر اس نے کہا: آشولے میرے جان، تو دنیا کا سب سے حسین مرد ہے۔ تیرے لمس نے میرے بدن میں چنگاریاں بھر دی ہیں۔ میں اس لمس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جان دے سکتی ہوں۔ تو اس محفل کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ سیسارا کی نگاہ تجھ پر کیوں نہ پڑی۔ میں نے خود ہی بوڑھے دیو سے نگاہ بچائی۔ کہاں وہ، کہاں تو، مگر کیا تو مجھے مل سکے گا؟ اور کیا چاہیے تھا پروفیسر؟ وہ خود اظہار الفت کر رہی تھی، اور کس قدر آسان ہو گیا تھا میرا کام۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ کیا تم میرے لیے یہ محفل چھوڑ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تو تیرے لیے دنیا چھوڑ سکتی ہوں۔ تو اس محفل کی بات کرتا ہے۔ کس کے دل میں تیری آرزو نہیں ہے؟ کون تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے بے چین نہ ہوگا؟ مگر جس کی تقدیر کھل جائے، سب مایوس ہیں تیری طرف سے، لیکن مجھے ان پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ تب میرے ساتھ چل، میری قیام گاہ پر، میں نے کہا، اور وہ تو جیسے ادھار کھائے بیٹھی تھی، فوراً ہی باہر نکل آئی۔ کھانے پینے سے وہ بھی سیر ہو گئی تھی۔ شراب اس نے اتنی پی لی تھی کہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ اس کے گداز ہونٹ مسکرا رہے تھے، اور میرے بدن سے چپکی چپکی وہ میرے ساتھ باہر نکل گئی۔ میں اسے لیے ہوئے اپنی قیام گاہ پر آ گیا۔ اس کے انگ انگ سے مسرت پھوٹ رہی تھی، اور میں نے اسے مایوس نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے خود پڑی تھی۔ اس کی تمام حسرتیں نکل گئی تھیں۔
میں نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ گوشا۔ اس نے آنکھیں بند کیے جواب دیا، تم بہت خوبصورت ہو گوشا۔ اور تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ روئے زمین پر تم جیسا دوسرا مرد نہ ہوگا۔ کیا تم اس بستی میں پیدا ہوئی تھی گوشا؟ ہاں۔ میں سوچ رہا تھا کیا تم جیسی کوئی دوسری نہیں ہے، میں نے کہا، اور وہ دیوانی ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تم جیسی کوئی دوسری نہیں ہے، میں نے کہا، اور وہ دیوانی ہو گئی۔ فرط محبت سے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں پروفیسر کہ میں ہر دور کی عورتوں کا پسندیدہ مرد رہا ہوں۔ بلا شبہ مجھ سے افضل لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن مجھ سا کہاں؟ اور جب میں کسی عورت کی تعریف کروں تو اس کی خوشیوں کی انتہا کہاں؟ یہی کیفیت گوشا کی ہوئی تھی۔ پھر اس نے میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم یہاں سے کہیں جاؤ گے تو نہیں آشولے؟ اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو مجھے ساتھ لیتے جانا، نہ لے جا سکو تو ہلاک کر دینا۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور اب ممکن نہیں ہے۔ میں تو گستارو کا قیدی ہوں گوشا۔ میں نہیں جانتا سیسارا میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ویسے گستارو میرے اوپر بہت مہربان ہے، ممکن ہے وہ مجھے یہیں روک لے۔ ویسے سیسارا کس قسم کا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا اسے ہونا چاہیے، وہ بلا کا سنگ دل اور ظالم شخص ہے، لیکن جس پر مہربان ہو جائے اسے عیش کرا دیتا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوتا ہے؟ بے حد سخت۔ وہ انہیں انسان نہیں سمجھتا، گوشا نے جواب دیا۔ اچھا، کیا انہیں یہاں لا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ انہیں منڈی میں لے جائے گا، وہاں انہیں فروخت کیا جائے گا۔ یہاں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہاں انہیں خریدنے کون آئے گا؟ لیکن ان کے لیے یہاں پنجرا موجود ہے، ممکن ہے وہ انہیں یہاں چھوڑ جائے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، انہیں وقتی طور پر اتار لیا گیا ہے۔ جب جہاز روانہ ہوگا تو انہیں پھر جہاز کے نچلے حصے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس دوران جہاز صاف بھی کر دیا جائے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میرا کام بن گیا تھا، جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ معلوم ہو چکا تھا، اور اب مجھے اپنا لائحہ عمل مرتب کرنے میں دقت نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سیسارا کو متاثر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی گوشا واپس چلی گئی۔ میں اپنی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے گستارو مجھے بلائے، اس لیے 11 بجے تک میں انتظار کرتا رہا اور پھر اپنی قیام گاہ سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ ساحل کی طرف تھا، جہاں جہاز لنگر انداز تھا۔ دور سے میں نے دیکھا کہ گستارو اور سیسارا بھی جہاز پر موجود ہیں۔ جہاز پر کام ہو رہا تھا، لمبے اور اونچے مستول اکھاڑ کر دوبارہ صحیح کیے جا رہے تھے۔ میں بھی ڈیک سے گزر کر جہاز پر پہنچ گیا۔ ابھی تک گستارو اور سیسارا نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک سب سے بڑے مستول کی طرف دیکھ رہے تھے جو بہت وزنی تھا۔ اسے گرا کر درست کیا گیا تھا، اور اب تقریباً 20-25 آدمی اسے سیدھا کھڑا کرنے میں مصروف تھے۔ وہ مستول کے اوپر سرے سے رسیاں باندھ رہے تھے تاکہ اس کے نچلے سرے کو خانے میں رکھ کر دوسری طرف سے رسیاں کھینچے اور اسے سیدھا کر لیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اور گستارو وغیرہ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں اونچے چبوترے سے اتر کر نیچے مزدوروں کے قریب پہنچ گیا جو پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ وزنی اور تقریباً 100 فٹ بلند مستول کو سنبھالے رکھنے میں انہیں بہت دقت ہو رہی تھی، اور ان کے نزدیک یہ گھنٹوں کا کام تھا، کیونکہ ابھی تو ریت پر اتر کر انہیں مستول سیدھا کرنا تھا۔ مجھے دیکھ کر خلاصی اور مزدور چونک پڑے۔ میرا رنگ اور حلیہ ان کے لیے بھی اجنبی تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اب گستارو اور سیسارا کی نگاہ بھی میری طرف ہوگی، لیکن میں خود ان کی طرف متوجہ نہ ہوا، اور میں نے ایک خلاصی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا تم اسے اٹھا کر اس خانے میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ ہم نے پہلے تمہیں نہیں دیکھا۔ میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ اگر تم کہو تو میں اس مستول کو اٹھا کر اس خانے میں رکھ دوں۔ وہ کیسے؟ مزدور نے حیرت سے پوچھا۔ تم اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ اس کے قریب سے ہٹ جائیں، بندھی ہوئی رسیاں چھوڑ دیں، میں نے کہا۔ مزدور ہنس پڑا۔ تم اکیلے اسے اٹھا لو گے؟ ہاں، تم دیکھو گے
میں یہ کام کر لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور خلاصی نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کیا۔ اس کی سنو، یہ آسمان کا باشندہ کیا کہتا ہے، ہٹ جاؤ، تماشا دیکھو، یہ اسے اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ خلاصی چونک کر رک گئے۔ وہ تمسخرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لوگوں نے میرے کئی دعووں پر میرا اسی طرح مذاق اڑایا تھا اور پھر منہ کی کھائی تھی۔ وزنی مستول کو سیدھا کر دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چنانچہ خلاصی اپنا اپنا کام چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں جھکا اور میں نے مستول کا نچلا حصہ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا، اور پھر میں نے اس وزنی ستون کو نچلی طرف سے جھکایا اور اس کے اوپری وزنی سرے کو اوپر اٹھانے لگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اوپری سرا سیدھا ہوتا چلا گیا، اس میں ایک لمحے کا سکتہ بھی نہیں تھا۔ خلاصیوں کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل گئی تھیں، یہاں تک کہ مستول سیدھا ہو گیا اور میں اسے ہاتھوں میں سنبھالے نیچے سے اٹھ گیا، اور پھر میں نے اس کے کانچھے میں فٹ کر دیا، اور خلاصی حیرت سے چیخ پڑے۔ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو گیا تھا۔ خلاصی میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ مجھ سے کچھ نہ بول رہے تھے، لیکن حیرانی سے میری شکل دیکھ رہے تھے۔ آشولے، آشولے، درد سے گستارو کی آواز آئی۔ آشولے، دور سے گستارو کی آواز آئی، اور میں نے اس انداز سے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے پہلے سے اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو، اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیسارا کی گہری آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں ان دونوں کے سامنے پہنچ کر جھکا اور سیدھا ہو گیا۔ تم یہاں کیسے آ گئے آشولے؟ گستارو نے پوچھا۔ بس سردار، تنہا تھا، جہاز کی رونق دیکھنے چلا آیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات کو تم جشن میں شریک نہیں تھے؟ موجود تھا سردار، عظیم سیسارا کو قریب سے دیکھنے کا شوق مجھے وہاں لے گیا تھا۔ میں نے شیروں کے شیر کو دیکھا اور بے حد متاثر ہوا، لیکن میری جرأت نہ ہوئی کہ میں سیسارا کا قرب حاصل کروں۔ اور میں نے دیکھا پروفیسر کہ سنگ دل اور چالاک قزاق کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اگر وہ میرے بارے میں غلط بھی سوچ رہا ہوگا تو میرے الفاظ نے اس کی سوچ اس کے ذہن سے اڑا دی۔ تم بہت طاقتور ہو نوجوان، ہمیں تمہاری حیرت انگیز طاقت دیکھ کر تعجب ہوا ہے۔ عظیم سیسارا کا ادنا خادم ہوں، اس بستی میں میرے ساتھ دوستوں کا سلوک کیا گیا ہے، اور میں محبت کا جواب محبت سے دیتا ہوں۔ گستارو نے بتایا کہ تم آوارہ گرد ہو اور گھومتے ہوئے یہاں آ نکلے ہو۔ ہاں عظیم سیسارا، میں کبھی کسی کا محکوم نہیں رہا، جنگلوں میں بھٹکتا پھرا ہوں۔ لیکن نوجوان دوست، کیا ثبوت ہے کہ تم یوحنا کے جاسوس نہیں ہو؟ سیسارا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے دوست سردار گستارو نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن اپنے دوستوں کو اسی طور پر یقین دلا سکتا ہوں کہ یوحنا کی گردن پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے تو میں دونوں ہاتھوں سے اس کی کھوپڑی پکڑ کر اسے شانوں سے نکال لوں، اور پھر سیسارا سے درخواست کروں کہ اس کھوپڑی کو اپنی نشست گاہ کے سامنے رکھ لے اور اسے پیر رکھنے کے لیے استعمال کرے۔ واہ! سیسارا ہنس پڑا۔ کیا عمدہ خیال پیش کیا ہے تم نے، حقیقتاً مغرور بادشاہ اس قابل ہے۔ اور ہمیں یقین ہو گیا گستارو کہ اس نے یوحنا کا نام بھی پہلے کبھی نہیں سنا۔ یوحنا طلسمی چکر چلا کر اپنی رعایا کو مسحور کر رکھا ہے، اس قدر کہ وہ اسے دیوتا سمجھتے ہیں، اور آسمان سے اترنے والے کے بارے میں وہ کبھی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتے، خواہ ان کی گردن اتاری جائے۔ سو ہمیں اس پر یقین آ گیا، اور بلا شبہ تم نے ایک انتہائی کام کے آدمی سے ہمیں متعارف کرایا۔ گستارو کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سیسارا کی دلچسپی کہیں مجھے اس سے جدا نہ کر دے، اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، لیکن جو میری خواہش تھی۔ تم ہمارے بہترین ساتھی ثابت ہو سکتے ہو جوان۔ کیا نام لیا گیا تھا تمہارا؟ آشولے۔ میں معزز شہنشاہ کا غلام ہوں، میں نے چالاکی سے کہا۔ خاص لوگوں کو ہم دوست بناتے ہیں، غلام نہیں۔ گستارو نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہاری بوڑھی بیوی بھی تھی۔ ہاں سردار، وہ مر گئی۔ وہ بوڑھی کیوں تھی؟ اس نے پوچھا۔ جنگل میں وہی عورت دستیاب ہوئی تھی اور مجھے عورت کی ضرورت تھی، میں نے کہا، اور سیسارا ہنس پڑا۔
بے حد دلچسپ انسان ہو تم، اور ہم نے تمہیں پسند کر لیا۔ تم ہمارے ساتھی بن گئے گستارو۔ ہم نے تمہارا یہ تحفہ خوشی سے قبول کر لیا۔ گستارو کے منہ سے آواز نہ نکل سکی، البتہ وہ اداس ہو گیا تھا۔ تم آوارہ گردی کے شوقین ہو، اور ہمارا جہاز سمندر کی وسعت ناپتا رہتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ اس پر تمہاری تفریح کے کتنے سامان ہوں گے۔ چنانچہ تم ہمارے ساتھ رہو، آج سے تمہیں ہم نے اپنا ساتھی بنا لیا۔ میں نے گردن جھکا کر خوشی کا اظہار کیا، لیکن اسی شام گستارو مجھ سے میری قیامگاہ پر ملا۔ اس کے چہرے سے عجیب سی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آشولے، میں نے تمہیں اپنا ساتھی منتخب کر لیا تھا۔ تم بہت عمدہ انسان ہو، لیکن مجھے دکھ ہے کہ تم سیسارا کے سامنے پہنچ گئے اور اس نے تمہیں پسند کر لیا۔ اوہ، تم اداس ہو سردار؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تو میں سیسارا سے منع کر دوں گا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں اپنے دوست گستارو کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں سادہ دل انسان، نہیں، ایسا غضب مت کرنا۔ سیسارا تمہیں قتل کرا دے گا۔ وہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے یا پھر انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ مجبوری ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سیسارا نے تمہیں پسند کر لیا ہے، جہاز پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسا حکم سردار گستارو، میں نے شانے ہلا کر جواب دیا۔ ویسے تم حیرت انگیز طاقت کے مالک ہو۔ اس سے قبل تم نے اس کا اظہار نہیں کیا، اس وقت بھی نہیں جب وہ تمہاری بیوی پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس نے بھی رقاصہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اسے اس کی حماقت کی سزا ملی ہے۔ خیر، سیسارا کل روانہ ہو رہا ہے۔ ممکن ہے میری اب تم سے تفصیلی ملاقات نہ ہو، اس لیے رخصت۔ ایک چشم دوست نے میرے گال کو بوسہ دیا اور رخصت ہو گیا، اور پروفیسر، دوسرے روز صبح ہی سیسارا نے مجھے طلب کر لیا اور میں اس کے حضور پہنچ گیا۔ آؤ آشولے، ہم سفر کے لیے تیار ہیں۔ تم دیکھو گے یہ تمہاری زندگی کا بہترین سفر ہوگا۔ کیا تم جنگ و جدل سے گھبراتے ہو؟ دوستوں کے لیے دشمنوں سے لڑنا زندگی کا مقصد سمجھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ خوب خوب، بڑے کام کے آدمی ہو۔ بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں تم سے، مثلاً سرکش غلاموں کی سرکوبی۔ اوہ، میں تمہیں غلاموں کا نگران مقرر کرتا ہوں۔ کیا یہ کام تمہارے لیے دلچسپ ہوگا؟ کیا مجھے سرکشوں کی ہڈیاں توڑنے کی اجازت بھی ہوگی سیسارا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، لیکن نوجوان اور مضبوط جوانوں کو درگزر کرنا، کیونکہ ہمیں ان کی اچھی قیمت وصول ہوگی۔ ہاں، بوڑھے، بیمار اور ناکارہ لوگوں سے تم اپنا شوق پورا کر سکتے ہو۔ میں خوشی سے تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ تب تم اپنا کام شروع کر دو گیشے، اس نے ایک سیاہ فام کو آواز دی جو چمڑے کے لباس میں تھا اور بے حد خونخوار نظر آ رہا تھا۔ سیاہ فام قریب آ گیا۔ اپنا نشان اسے دے دو، یہ غلاموں کا انچارج ہے۔ تم اس کی ماتحتی میں کام کرو گے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرو گے۔ سیاہ فام نے گردن جھکا لی، لیکن وہ کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ غالباً مجھ سے قبل وہ غلاموں کا نگران تھا۔ بہرحال اس نے پیتل کا ایک نشان میرے سینے پر آویزاں کر دیا۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا، گوشت اور ہڈیوں کا پہاڑ تھا۔ اس کے سینے پر سخت گوشت کی تہیں کافی موٹی تھیں اور کلائی کی ہڈی بے حد چوڑی تھی۔ نشان لگا کر اس نے دانت نکال لیے اور اس کے منہ سے بھیڑیے کی غراہٹ نما ہنسی نکل گئی۔ جہاز پر اسے نیا لباس دو، ہر طرح کا خیال رکھا جائے، مہربان سیسارا نے کہا، اور گیشے نے گردن جھکا دی۔ آؤ جوان، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آشولے، میں نے جواب دیا۔ میں گیشے ہوں، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میں نے کسی کی ماتحتی قبول نہیں کی، البتہ میری دوستی حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو میں سیسارا سے بات کر لوں کہ تمہیں میری ماتحتی قبول نہیں ہے؟ میں نے رک کر پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، اس نے دانت پیس کر مجھے آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے حیرت سے کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے ذاتی طور پر تمہیں یہ بات بتائی ہے۔ تو کیا جہاز پر صرف سیسارا کا حکم نہیں چلتا؟
تم یا تو بہت سیدھے آدمی ہو یا ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بہرحال میں تم سے پھر گفتگو کروں گا، آؤ میں تمہیں نیا لباس دے دوں، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ جہاز پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک کیبن سے چمڑے کے بہت سے عمدہ لباس نکالے۔ ایک بہت خوبصورت لباس مجھے پسند آیا۔ یہ چمڑے کی بازوؤں سے کھلی اور نیچی جیکٹ تھی اور چمڑے کا ہی زیریں لباس تھا، اس کے ساتھ ہی موٹے چمڑے کی پنڈلیوں تک کے جوتے۔ میں نے اس سے قبل ایسا لباس کبھی نہیں پہنا تھا، لیکن یہ لباس پہن کر میں خود کو اجنبی اجنبی محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لباس پہن کر فارغ ہو گیا۔ قیدیوں کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ، گیشے نے کہا، اور ہم جہاز کی تہہ میں جانے والی سیڑھیاں طے کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد لکڑی کے بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں سخت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قیدیوں کا ہال ہے اور وہ تمہارا دفتر۔ رات کو تم دفتر میں نہیں رہو گے، دن کو بھی سلاخیں بند رکھو گے۔ لیکن کیا تمہیں یہاں بدبو نہیں محسوس ہو رہی؟ میں نے پوچھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تھوڑی دیر یہاں رہنا پڑتا ہے۔ اور قیدیوں کو؟ میں نے پوچھا۔ عجیب انسان ہو، قیدی اور کہاں رہیں گے؟ اچھا، میں نے ایک گہری سانس لی۔ گیشے، کیا بات ہے؟ میرے لہجے کی تبدیلی پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ صفائی کرنے والوں کو بلاؤ اور پورے ہال کو دھلواؤ۔ یہاں ذرا بھی بدبو رہی تو میں تم سے جواب طلب کروں گا، میں نے کہا۔ کیا بکواس ہے، گیشے نے دہاڑا۔ جو کہہ رہا ہوں کرو، ورنہ میں ماتحتوں کو سیدھا بھی کرنا جانتا ہوں، میں نے کرخت لہجے میں کہا، اور گیشے کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ مجھے بے بسی سے گھورتا رہا۔ جتنے لمحات تم نے ضائع کیے اس کے تم ذمہ دار ہوگے۔ فوراً یہ کام شروع کرا دو۔ بدبو باقی رہی تو اس کے لیے تم سیسارا کے سامنے جواب دے رہو گے۔ ٹھیک ہے، اس نے جھٹکے دار آواز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ میں بھی مسکراتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس آدمی کو درست کرنا پڑے گا، میں نے دل میں سوچا۔ بہرحال میں وہاں سے نکل آیا اور پھر جہاز کے اوپری حصے میں آ گیا۔ باہر کام ہو رہا تھا، سامان جہاز پر لادا جا رہا تھا، چاروں طرف بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ گستارو اور سیسارا بھی موجود تھے۔ دونوں نے مجھے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ بہت عمدہ آشولے، تم در حقیقت مجھے جہاز کے کپتان معلوم ہو رہے ہو۔ گستارو نے مجھے بہت عمدہ آدمی دیا ہے۔ اور گستارو مسکرا کر رہ گیا۔ میں اس کی ذہنی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ موقع پا کر میں نے اس سے کہا، دوسری بار جب جہاز یہاں آئے گا تب میں شہنشاہ سیسارا سے یہاں رہنے کی اجازت مانگ لوں گا۔ میں انتظار کروں گا آشولے، گستارو نے کہا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک جہاز پر کام ہوتا رہا۔ قیدیوں کے ہال کا معائنہ کیا۔ صفائی کرنے والے صفائی کر چکے تھے اور اب ہال میں بدبو نہیں تھی۔ میں نے گیشے کو آواز دی اور وہ میرے قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تیرے کام سے خوش ہوں، لیکن میں تجھ سے خوش نہیں ہوں آشولے۔ اگر سیسارا کو درمیان میں نہ لائے تو میں تجھے چیلنج کر دوں کہ جہاز پر تیری زندگی بہت کم ہوگی۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اور تو سن لے گیشے، میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ سن، میں تیری پہلی غلطی پر تیرے بدن کی کھال اتار دوں گا، دوسری غلطی پر تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، اور تیسری غلطی پر تجھے قتل کر کے سمندر میں پھینک دوں گا۔